اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارے اولیاء کرام دو اقسام پر مشتمل ہیں، اولیاء ظاہرین اور اولیاء مستورین۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اولیاء ظاہرین کو مخلوق خدا کو تلقین کرنا اور اصلاح کرنا ان کے ذمہ لگایا ہے، سو یہ لوگ مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور اپنے فرائض سے یہ لوگ کبھی غافل نہیں ہوتے، بلکہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنے کام پر مامور رہتے ہیں، اور لوگوں کے قلب کی اصلاح اور تربیت نفوس و تعلیم پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے یہ اہل ارشاد بھی کہلاتے ہیں۔ دوسرا گروہ اولیاء مستورین کا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اولیاء مستورین کے سپرد امور تکوین لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہر وقت پوشیدہ رہ کر مخلوق خدا کی مدد کرتے رہتے ہیں اور مخلوق خدا کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی دعا اور برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ آسمان سے بارش اور زمین سے فصل وغیرہ ان کی دعا سے اٹھتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے لیے باعث امن ہیں۔ سامعین کرام، اب انہی اولیاء مستورین میں سے ایک بلند مرتبہ ابدال کا بھی ہے، اور ایسا سمجھ لیں کہ ابدال نظام تکوین کی جان ہے۔ یہ عالم احساس میں جس انسان کی شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ جن کے باطن روشن ہیں، یہ ان لوگوں کو پردہ غیب سے پیچھے خبریں بھی دیتے ہیں، پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ اٹھا دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائنات ارضی پر پھرتے رہتے ہیں، پھر انن فنن غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو بغیر تعارف کروائے ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں، ان کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اور جنگلوں، شہروں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں قیام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ان کے پاس اتنی روحانی پاور ہوتی ہے کہ یہ سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، چاہے فاصلہ سینکڑوں میلوں کا کیوں نہ ہو، اور یہ چاہیں تو ہزاروں میل دور کسی روحانی شخص سے بذریعہ علم خاص یا کشف کے مخاطب کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ان کی تعداد کے متعلق اہل علم کی مختلف رائے ہیں، مگر بہت سے اولیاء کرام ایک روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 ابدال بتاتے ہیں۔ شریح بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو اہل شام کا ذکر آیا تو کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، ان پر لعنت کیجیے، تو مولا کائنات نے فرمایا، نہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابدال جو ایک قسم ہے اولیاء اللہ کی شام میں رہتے ہیں، اور وہ 40 آدمی ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا شخص بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے دشمنوں پر غلبہ ہوتا ہے، اور ان کی برکت سے اہل شام سے عذاب دنیاوی ہٹ جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب ان میں سے 6 حضرات جو ابدال ہیں وہ حضرت خضر اور 14 حضرت الیاس کے ماتحت کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صدر و صدور کے عہدہ جلیل پر فائز بھی ہوتا ہے، اور باقی 3 صدر کے زیر نگران ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اب 7 ایسے ابدال ہیں جن کی طبیعت، جن کا مزاج، جن کی صفات 7 انبیاء کرام والی پائی جاتی ہیں، اور یہ انہی کی طرح کام کرنے کی کوشش میں سرگردہ رہتے ہیں، اور ان کی سنت کو زندہ و جاوید کرنے میں گامزن رہتے ہیں، اور ان ابدالوں کو اقلیم کہا جاتا ہے۔
सामईन कराम, अकलीम अव्वल के अब्दाल कल्ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तहत काम करते हैं और इनका नाम अब्दुल हय्यो है। अकलीम दोम के अब्दाल कल्ब मूसा अलैहिस्सलाम के तहत हैं और इनका नाम अब्दुल नईम है। अकलीम सोम के अब्दाल कल्ब हारून अलैहिस्सलाम के तहत काम करते हैं और इनका नाम अब्दुल मुरीद है। अकलीम चहारम के अब्दाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के कल्ब के तहत हैं और ये उन्हीं की तरह काम करने में गामतन रहते हैं और इनका नाम अब्दुल कादिर है। अकलीम पंजम के अब्दाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तहत हैं, उन्हीं की तरह इनमें सिफ्त पाई जाती है, उन्हीं की तरह ये काम करते हैं और इनका नाम जो है वो है अब्दुल कदीर। अकलीम शशम के अब्दाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कल्ब के तहत होते हैं, उन्हीं की खूबियाँ इनमें पाई जाती हैं और इनका नाम अब्दुल समी है। अकलीम हफ्तम के अब्दाल कल्ब आदम अलैहिस्सलाम पर हैं और इनका नाम अब्दुल बसीर है और इनमें तमाम खूबियाँ और सिफतें हज़रत आदम वाली पाई जाती हैं। सामईन कराम, ये अब्दाल बिल्कुल किसी पर लानत नहीं भेजते, अपने मतहतों को अजियत नहीं देते, उन पर दस्त दराजी नहीं करते, उन्हें ये हकीर नहीं जानते और ख़ुद पर ये कभी फौकियत रखने वालों से हसद नहीं करते, दुनिया की हिर्स नहीं करते, दिखावे की खामोशी इख्तियार नहीं करते, तकब्बर नहीं करते और इस तरह दिखावे की आजिज़ी भी ये लोग नहीं करते और सखावत इनकी फितरत में शामिल होती है और अल्लाह के ये नेक बंदे हर वक्त अल्लाह की याद और मखलूक खुदा की भलाई में मसरूफ़ रहते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना कर्म ख़ास फरमाए और अपनी ज़ात का इश्क नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नए मौजू में, तब तक अल्लाह निगहबान।